اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم الصلاة والسلام علی رحمة للعالمین الصلاة والسلام علی رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ حمد و ثنا کے بعد یہ 5واں پارہ اور 11واں رکوع پڑھا ہے ہم نے، اور اللہ جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس نے نبیوں کے علم کو اپنی پسلی میں لے لیا۔ تو میرے بھائیو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی کا کرم ہے کہ جس نے ہم کو یہ توفیق بخشی۔ اللہ جل شانہ یہ چن لیتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعض، اللہ یجتبی من یشاء واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ جو قرآن پڑھتا ہے آگے بڑھتا۔ اور آج کے دور میں بہت ضرورت ہے کہ امت کا جو رابطہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے براہ راست، یہ امت اس وقت غالب آئے گی جب اس کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہو جائے گا۔ تو ہماری یہ ذرا سی کوشش ہے، تھوڑا بہت جو علم ہے لوگوں تک یہ ڈلیور ہم کرتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہوتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا، لیکن مالک ہے کہ وہ تھوڑے کو زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ اگر وہ برکت ڈالے تو تھوڑا ہی بہت ہوتا ہے، اگر برکت اڑا دے تو بہت بڑا علم بھی نافع نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، اصل میں مقصد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی ہدایت پہ آتا ہے نا، فرمایا کہ اے علی تیرے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ، ایک آدمی بھی اگر ہدایت لے آتا ہے تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ہمارے پڑھنے پڑھانے سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ جاتا ہے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول پورا ہو جاتا ہے، کہ جیسے فرمایا تھا کہ وحشی بن حرب کو قتل کر دیا جائے، جس نے امیر حمزہ سید الشہداء کو قتل کیا، تو میرے پاک نبی نے کہا تھا کہ ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا 100 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ تو وہ رحمت للعالمین مرسلنا کے علاقہ فتح للناس، پوری نسل انسانیت کے لیے جس کو مبعوث کیا، جنات کی طرف اور عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک جتنی مخلوقات ہیں سبھی کی طرف میرے پاک نبی مبعوث ہوئے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مرسلنا کی لقافۃ للناس مرسلنا کی رحمۃ للعالمین۔ تو کیا اس میں اسپیسیفکیشن ہے کہ وہ کسی ایک قبیلے کے لیے آئے تھے کہ اس قبیلے کو دنیا میں وہ پیش کیا جائے اور اسی کو آگے اسی لیگسی کو آگے چلایا جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرسلنا کی لقافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو قرآن کا پیغام یہی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کہتے ہیں ھذا تذکرہ، لوگوں آؤ اس کی طرف، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ کون ہے جو قرآن کو پکڑتا؟ اللہ کہتا ہے
یہ جملہ استفہامیہ انٹروگیٹو ہے کہ لوگوں آؤ قرآن کو پکڑو، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کون ہے جو میرے قرآن کو پکڑنے والا، راستہ قبول کرنے والا ہے؟ تو فرمایا کہ اے آدم دنیا میں جاؤ، میں یاتینکم منی ھدی، میری ہدایت آئے گی، فمن تبع ھدایا، جو ہدایت پر چلے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو یہ وہ کلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ میرے ولی جو ہے ان کو کوئی خوف غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اگر وہ ایمان والے متقی پرہیزگار ہوئے تو اس میں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے سوائے نبیوں کو۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے، اور یہ ولایت کے رتبے پر الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو شرطیں کہ ایمان والا ہو، متقی پرہیزگار بن جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو اللہ کے تعالیٰ بشری فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں بشارت ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ نے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ نماز کی تقصیر کیسے کرنی ہے اور قصر نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ وہ پرانے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو قول نقل کیا گیا کہ مسافت ہو اگر 3 دن کی گھوڑوں پر تو اس پر پھر وقت بدلتا رہا، یہ جہاد وغیرہ، اس کے علاوہ گاڑیاں ایجاد ہوئیں، پھر علماء نے فرمایا کہ اس میں 56 کلومیٹر ہو گیا یا 40 آپ میل کہتے ہیں، یا کسی جگہ پہ 45 لکھا ہوا ہے، تو میکسیمم اگر آپ نے نیت کر دی ہے تو وہ 45 میل کا یہ سفر بن گیا۔ فقہ حنفیہ میں کہتے ہیں 56.5 کلومیٹر، یا امام ابو یوسف کا قول ہے کہ 54 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو۔ تو اس میں علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ آغاز کب ہوگا اس کا۔ فرمایا کہ جب آپ چل پڑے نا اپنے شہر سے تو آغاز ہو گیا اس کا، چاہے آپ پیدل ہیں، چاہے سواری پر ہیں، چاہے گاڑی پر ہیں، چاہے ایروپلین پر ہیں، جہاز پر ہیں۔ تو اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے 15 دن ٹھہرنے کا، تو اس میں اگر آپ یعنی کہ یہ ہمارے گاؤں ہے یا اکاڑا شہر سے آپ فیصل آباد جاتے ہیں، فتح پور سے آپ جاتے ہیں لاہور جاتے ہیں، فتح پور سے آپ میاں جنو جاتے ہیں، تو اتنا میکسیمم فاصلہ خانے وال کا، چیزہ وطنی کا، یہ فیصل آباد کا اگر یہ اتنا بنتا ہے مثلا کہ یا 55 کلومیٹر کا راستہ، اگر یہ فتح پور سے بنتا ہے تو آپ نے اگر اسٹے نہیں کرنا، واپس آ جانا چیز لے کر، تو آپ کو قصر نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا گیا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ جب لوگ ہم امن میں ہیں تو ہمیں نماز کی تقصیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تم پر، اور صدقہ کو قبول کرو، رعایت ہے تمہارے لیے، یعنی کہ رعایت سے فائدہ اٹھانا۔ اور نبی نے فرمایا کہ جو رعایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ کے حکم کی عدولی کرتا ہے۔ تو 2 فرض آپ پڑھیں 4 کی بجائے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھی تو آپ کے آخری 2 نفل ہو جائیں گے، اگر اکیلے پڑھے تو 2 پڑھو۔ سنتوں کا اگر ٹائم ہے آپ کے پاس، سنتوں میں قصر نہیں ہے، اگر اتنا ٹائم ہے تو سنتے آپ اگلی پیچھے ساری ادا کر سکتے ہیں۔ قصر صرف فرض کے اندر ہے، اور اس میں فرمایا کہ اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو وہ قصر آپ 3 ہی پڑھیں گے، 2 اس کی قصر نہیں ہو سکتی۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورت ملانی ہے، آخر میں 2 اگر فرض ہے، 3 ہے، 3 میں بھی نہیں آپ نے ملانا دوسری سورت کو، اور 2 میں بھی نہیں، خالی وہ پڑھنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو ایسے ہی اگر آپ نے وطر ہے، وطر کی قضا کرنی ہے یا وطر آپ نے قصر کرنا ہے تو وطر بھی آپ پورے ہی پڑھیں گے۔ 3 وطر جو ہے اس میں تقصیر بھی نہیں ہے، اور جب قضا ہوگی تو اس کے 3 ہی۔ قضا میں تو یہ ہوتا ہے کہ 4 فرض آپ کے رہ گئے، تو اگر عصر کے زور کے رہ گئے تو عصر سے ملا لیں، 4 سنت کی بجائے پہلے آپ 4 فرض پڑھ لیں، یا ٹائم نہیں تو مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے، فرض کے بعد 2 سنتیں ریلیٹڈ ہیں ان کو لازمی پڑھنا، پھر آپ 4 فرض پڑھیں۔ یعنی کہ 3 فرض کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کھڑے رہتے ہیں، جب آپ 2 سنتیں پڑھتے پھر وہ عمالنامہ لکھ کر وہ نماز کو، اس کا جو جتنا بھی اس کا نیکی اس کو ملی وہ عمالنامہ لپیٹ دیتے، اس کے بعد آپ 4 فرض پڑھ لیں۔ قضا نماز کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جلدی اس کو آپ پڑھیں جتنا ہو سکے۔ آپ جتنا لیٹ کرتے جائیں گے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ پھر اس کا اللہ کی طرف سے ایک تو گناہ ہوگا، دوسرا یہ کہ
جو فرض کی ادائیگی پینڈنگ ہوتی جائے گی. پھر اگر ترتیب سے اگر قضا نمازیں آپ نے پڑھی تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر 5 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو آپ ترتیب سے پڑھیں. ظہر پہلے اثر اگر 5 دن سے زیادہ ہو گئے یا 40 نمازوں کا بتایا گیا ہے، اگر اس سے نمازیں زیادہ ہو گئی پھر آپ بغیر ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر ظہر کے ساتھ آپ 4 فرض ظہر کے پڑھ لیں، عصر کے بعد 4 بجائے اس کے آپ پہلے 4 سنتے پڑھتے ہیں اس کے بجائے 4 فرض پڑھ لیں. آپ 2 سنتے یا جس جگہ پہ 2 نفل آتے ہیں آپ 4 فرض پڑھ لیں. مغرب کے تو 2 اپنے وطر کے بعد 2 سنتے، 2 اپنے نفل اپنے وطر پڑھیے، 2 اپنے نفل پڑھ لیں، اس کے بجائے آپ 3 فرض پڑھ لیں مغرب کے. اور پھر فرمایا کہ علماء نے کہ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، پرانی نمازیں جو آپ کے پیچھے، اگر ان میں آپ تہجد میں نیت کر لینا تو آپ کی نفل فرض نمازیں جو قضا ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی. یہ فتاویٰ عالمگیری کے اندر اس کی مباحث لکھی ہوئی ہے. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے نماز میں تقصیر کرنی ہے. اور پھر فرمایا کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ کیا ہے. نماز اگر جنگ کے دوران آپ نے پڑھی تو دیکھو نماز کا اتنا ایمفسائز اس کو پر زور دیا گیا ہے، اس کو اتنا انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ نماز آپ کی چھوٹے نا. روٹ سے اس کی جو بیسز ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں ہاتھ کے اشارے تک امیر المومنین علی بن ابی طالب تو کہتے ہیں کہ دریا میں تم ڈوب رہے ہو، تم مرتے وقت میں نیت کر لو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کے اوپر زور دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ الخوف جنگ کے اندر بھی ایک گروہ لڑے جا کر، ایک واپس آ جائے، ایک جا کر پڑھے. مسبوق لاحق کا یہ سیگا ہونا چاہیے کہ پہلے رکعت کسی نے پڑھی، دوسری کسی نے پڑھی، ایک جا کر لڑے اور ایک جا کر واپس آ جائے. اور پھر فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف زخمی تھے، وہ ہتھیار نہیں اتار سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے اسلحے کو ساتھ ہی رکھیں، تلوار ہو گیا، اس طرح کا نیزہ ہو گیا، یعنی کہ اس حالت میں بھی آپ نماز کو ادا کرنا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ود الذین کفروا لتغفرن عن اسلحتکم وامتعاتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدۃ، کہ تم پر زبردستی حملہ کرتے ہیں. ایسے ہوا جنگ احد میں وہ کہنے لگے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو حملہ کرتے ہیں. تو پھر یہ آیت اتری تھی کہ آپ صلاۃ الخوف پڑھیں، ایک جا کر جماعت لڑے اور ایک آ کر نماز پڑھے. یعنی کہ ایک ایسا ڈیٹیکٹڈ ہے یہ دشمن کے مقابلے میں کہ لڑائی آپ نے کرنی ہے. خذوا حذرکم میں یہ لفظ آ گئی کہ اپنے یا ایھا الذین خذوا حذرکم واسلحتکم، اپنے اسلحے کو تیار رکھو، تیاری کرو دشمن کے مقابلے میں. جیسے قرآن کہتا ہے اپنے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ. لوگوں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم، طاقت کو اختیار کرو، گھوڑے پالو، جہاز تیار کرو، ٹیکنالوجی بناؤ. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے سائنس کو پڑھا نہیں، علوم کو پڑھا نہیں، زیادہ زور ہم نے اسی چیز کو دیا. بھائی دیکھو یہ آج دور ایسا ٹیکنالوجی کا، اس میں دین کا علم چاہیے، علم فزکس. آپ ڈاکٹر کو جو پکڑا تھا، یہ ہماری جو امریکہ سے پڑھ کے آئی تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اس نے ایسا ایک فارمولہ تیار کیا تھا کہ جس کے اندر دین اور دنیا دونوں چیزوں کی تیاری تھی. اور ایسا وہ زبردست فارمولہ تھا کہ جس کو اگر اڈاپٹ کر لیا جاتا تو آپ کی ٹیکنالوجی بھی آتی، دنیا بھی محفوظ رہتی اور آخرت بھی محفوظ رہتی. لیکن وہ امریکہ ایسا ہے، اس نے وہ پیچھے سے وہ چیز دیکھی کہ یہ لڑکی پڑھ کے گئی، اس نے ایک فارمولہ ایجاد کیا ہے، کیمسٹری ایسی کوئی ٹیکنالوجی اس نے، تو اس کو انہوں نے فلرش ہی نہیں ہونے دیا. اس کو ابھی تک وہ جیل میں بند، اس کو 100 سال کی کیا سنا دی گئی. تو یہی وجہ ہے کہ انگریز خائف اس سے نہیں ہے. یورپ والے کے لیے مسلمان نماز پڑھتے، تبلیغ کرتے، وہ خوف اس وجہ سے ہے کہ یہ کہیں اسرانہ تیار کر لیں. پرویز مشرف نے کیا کہا تھا ڈاکٹر عبد القدیر سے؟ ڈاکٹر عبد القدیر نے جب کہا تھا نا کہ میں وہ رینج بنا رہا ہوں کہ جو اسرائیل تک مار کرے گا، تو مشرف نے کہا تھا کہ کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو، کیا اسرائیل پہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ ہمارے حکمرانوں کی سوچ ہے. یہ حامد میر نے اگلے دن بات بتائی، وہ جو اقصیٰ کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر سارے مساجد کی، اس کے اندر اس نے بات کی کہ مشرف نے کہا کیا تم ایسا مثال بنانا چاہتے ہو کہ جو اسرائیل پہ حملہ کر دیں؟ تو یہ جب تک ایسے خطارے وطن پیدا ہوتے رہیں گے ہمارے ملک کے اندر، تو یہ ملک کبھی، ہم اسی لیے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ مسلمانوں پر خصوصاً پاکستانیوں پر رحم فرما دے. اگر پاکستان مضبوط ہو گئے تو دنیا کا کوئی یورپ کا کنٹری، کوئی امریکہ، کوئی آسٹریلیا، کوئی برطانیہ کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے.
دنیا کے سب سے بڑے مجاہد فوج پاکستان کی اور دنیا کی سب سے عسکری قوت پاکستان کی، لیکن اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ آ گھسے کہ جو یورپ کے لیے، جو ان دجالی قوتوں کے لیے، یہودی قوتوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہ مسلمان جو ہے، یہ سید عاصم منیر یہ ہمارا سپہ سالار ہے، اس سے گزارش ہے کہ آپ فی الفور جہاد کا اعلان بھی کرو اور مظلوم مسلمان فلسطینیوں کی مدد بھی کرو، اور جو غلط عناصر ہے یا آپ کو اگر کوئی لوگ اپروچ کرتے ہیں، امریکہ اپروچ کرتا ہے، ورلڈ بینک اپروچ کرتا ہے کہ ہمارے مفادات، اگر سعودی عرب بھی کہتا ہے تھا کہ ہمارے مفادات کا تحفظ کیا جائے، تو آپ ٹوٹلی جواب دیں اس کو۔ آپ اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، ابھی یہ ڈیرہ اسماعیل کے آپ نے کاروائیاں کی ہیں، تو اگر آپ کی سرحد محفوظ ہے، آپ اپنی سرحد محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو مکہ مدینہ کی سرحد تو سب سے زیادہ عزیز ہے اور بیت المقدس کی تو سب سے زیادہ عزیز ہے، تو آپ پر یہ فریضہ امپوز ہوتا ہے کہ آپ ان کی قیادت کریں۔ جنرل رحیل شریف کی قیادت کر رہا ہے، وہ ایک جو انہوں نے بنایا ہوا ہے عرب ممالک نے ایک قوت ہوگا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب سارے بھئی آپ اتنا ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرو، واللہ حق وتخشوا، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وما قدر اللہ کا قدر، اللہ کہتا ہے تم نے میری قدر نہیں کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ بجائے اس کے کہ آپ نرم نرم سٹیپ لیتے، ایک کھلا، اب تو بہت بڑا پاکستان کا مفتی اعظم اس نے فتویٰ دے دیا جہاد کا کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، تو آپ اگر آپ اب کس سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں سے لینا چاہتے ہیں، پرویز مشرف جیسے لوگوں سے لینا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہتھیار بنا رہے جو اسرائیل پر حملہ کرے گا؟ تو یہ نا مسلمانوں کو تھوڑی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی قوت کو میرے باطل خیل ہے، گھوڑوں کو بناؤ تم، اور جس نے فرمایا کہ جہاد کے لیے جیسے گھوڑا پالا، اس کا لد صاف کرنا، گھوڑے کو باندھنے والی رسی کا، اور اس کو چارہ ڈالنا بھی یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ تو آگے فرمایا کہ لوگوں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ہر وقت کثرت سے کرتے ہیں، یعنی کہ ذکر کے لیے وہ اسپیسیفکیشن نہیں ہے کہ جیسے نماز کے اندر سارے اصولیات وہ ضوابط ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ قیام کی حالت میں وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کروٹوں کے پل، اور اگر فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو لیٹ گئے کروٹوں کے بل چل رہے، اور پھر جب تم اطمینان میں ہو جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، بے شک نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور سستی مت کرو ایسی قوم کی تلاش میں، فی ابتغاء القوم، مت اپنے آپ کو سست کرو ایسی قوم کی تلاش میں۔ کیا ہو گیا تم کو؟ ان تکونوا تعلمون فإنهم یعلمون، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے نا تو ان کو بھی پہنچ چکی، زد ان کو بھی لگی تھی۔ وترجون من اللہ، اور ترجون من اللہ، اللہ کے اوپر تم امید رکھو، اللہ کے اوپر مالا یرجون، کیوں نہیں تم اس کے اوپر رکھتے؟ وترجون من اللہ مالا یرجون وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا۔ یعنی وہ بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر تمہیں تکلیف کچھ جنگ احد میں آئی تو ایسی تکلیف تو ہزیمت انہوں نے بھی اٹھا لی تھی، تو اپنے آپ کو مضبوط کرو، جو کچھ ہوا اسے ختم کر دو، ٹریٹ کر دو، اپنے آپ کو پاور میں رکھو۔ خُذْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ مِنَ الْجَبِينَ، کہ اے نبی ان کو ابھارو، یا ایھا الذین آمنوا خُذْوا حِذْرَکُم، کہ جہاد کے لیے ان کو تربیت دو، ان کو موٹیویٹ کر دو۔ خُذْوا حِذْرَکُم فانفِرُوا ثُبَاتٍ، پھر یہ نکلیں جماعت کی شکل میں، یا اکیلے، انفروا جمیعا۔ تو اصل میں بات یہی ہے کہ جہاد کا حکم ہے، اور جہاد کی حالت میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے وہ سارا معاملہ بتایا تھا کہ آپ نے نماز کس طرح سے پڑھنی، صلاۃ الخوف۔ تو یہ جو ہے وہ صلاۃ الخوف، یہ نماز جو ہے یہ اس وقت جبریل پھر اترے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر یکوار کی حملہ کر دیا جائے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہر حالت میں نماز پڑھو۔ ایک تو نماز اس کے لیے وہ
اپنا کمپلسری جس کو چیز ہم ایبلوگیٹری کہتے ہیں، واجب چیز فرض ہو جاتی بندے پر لیکن، تو وہ چیز یہ ہے کہ نماز آپ نے کسی حالت میں نہیں چھوڑنی، جیسے بھی معاملات ہو جائے۔ تو انشاءاللہ صبح ہم بار بار وہ پڑھیں گے، اور اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ اور موبائلس بہت زیادہ ہوتی ہیں، اصل میں ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، ایپیسوڈ ہم نے چھوڑنا بنانا ہوتا ہے، ورنہ اس کی ڈیٹیل میں جو جتنا میں نے پڑھا تھا نا، تو اس کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے چاہیے اس کی ایکسپلینیشن کو، جو اس میں نا کچھ آیات ایسی آ جاتی ہیں، یعنی کہ تفسیر عمر میں سیدہ عائشہ صدیقہ میں، امام ابن کثیر میں، اور تفسیر روح المعانی میں، پھر یہ مولانا نعمت الدین مراد آبادی کی جو یہ تفسیر ہے جو اس کا بنایا، پھر شیخ الہند کا جو ترجمہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو کچھ ایسے اس کے اندر آیات آتی ہے حضرت امام قتادہ نے جو ناسخ منسوخ کی کتاب لکھی ہوئی ہے جو، تو اس میں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو بعض تعویلات ہیں، یعنی کہ نماز صلاۃ الخوف کے بارے میں حضرت ابن عباس کی جو قول ہے، یا کہ جو آیات ایسی ہیں کہ جو ناسخ میں آتی ہیں ان کو کر دیا گیا ناسخ، ان کے ذریعے سے احکامات دوسرے جو ہے اس میں اقوال ملتے ہیں مختلف، حضرت امام قتادہ کے ملتے ہیں، حضرت علقمہ کے، اسود بن یزید کے، اور اسی طرح سے امام ابو یوسف کے، امام ابو حنیفہ کے، امام مالک کے، اور امام باقر امام جعفر کے جو اقوالات ملتے ہیں صلاۃ الخوف کے بارے میں، وہ ایک بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کے لیے آپ خود کوشش کریں کہ آپ چھوٹی سی تفسیر لیں، اسے خود اسٹڈی کریں، اس میں آپ اپنے ذوق میں جس کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اس میں تفسیر آپ پریسی ہو چھوٹی سی، جیسے تفسیر امام ابن جریر کی اپنی رحمۃ اللہ، اس کی امام ابن کثیر یہ پریسی ہے، اس کی بہت ڈیٹیل سے، اب جتنے بھی عالم پیچھے آئے انہوں نے سب نے اعتماد اسی پہ کیا ہے۔ پھر وہ اپنے آگے وہ علامہ علوسی کے روح المعانی جو ہے وہ سب سے بہتر، وہ ہے عربی میں تھوڑی سی۔ پھر روح البیان قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی روح البیان ہے، اور اسی طرح سے وہ علامہ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن، تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی کی، لیکن وہ اس کے اندر کچھ واقعات ایسے لکھے ہیں کہ جن کو ہمارے مستند علماء صحیح نہیں سمجھتے۔ تفہیم القرآن کے اندر بہت غلطیاں کی ہوئی مولانا مودودی نے، اور اسی طرح سے جو مفتی محمد شفیع کی ہے، مفتی محمد تقی عثمانی کی ہے، اور مولانا احمد رضا بریلوی کا ترجمہ بہترین لکھا ہوا ہے، جتنے بھی تراجم ہیں اس کے اندر یہ بہترین ترجمہ ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ترجمہ، یہ ایسے کمپیریزن اس کو دیکھا کہ دو چیزیں جو ہے نا وہ ساری ملتی جلتی ہیں، کچھ اختلافات تشریحات میں ہیں۔ پھر اسی طرح شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے، اور معظر قرآن ہے شاہ عبد القادر کا، دوسرا ایک لفظی، ایک دوسرا ایک اپنا ٹرانسلیٹ کے رات ترجمہ، وہ بڑا بہترین ہے۔ سب سے پہلا ترجمہ جو فارسی میں کیا حضرت شاہ ولی اللہ کا تھا، پھر ان کے بیٹوں نے کیا، شاہ رفیع الدین نے کیا، شاہ عبد القادر نے، ایک نے لفظی کیا تھا اور ایک نے وہ پورے جملوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ بہت ہی موازن قرآن جو ہے نا شاہ عبد القادر کا یا شاہ رفیع الدین کا، وہ بہترین ترجمہ ہے ابتدائی طور پر۔ اور آج کل جو ترجمے چھاپ رہے ہیں اس کے نیچے وہ ڈیٹیل دی گئی، ایک ایک لفظ کو الگ کر کے نیچے 3 فگرز بنائے گئے، یعنی کہ جو لفظ اس کا معنی آگے پھر نیچے اس کا پورا ڈیٹا دیا گیا، کہ یعنی کہ الفاظ جو ہے لفظی ان کے معنی کیا ہے، اور ان کا پورا ترجمہ اس کا جملہ سینٹنس میں کیا آئے گا۔ تو پھر نیچے انہوں نے تھوڑی سی اس کے اپنے اس کی تفسیر بھی بنا دی گئی ہے، جیسا یہ مولانا نعمت الدین مراد آبادی نے لکھی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں۔ اسی طرح محمود الحسن، سید محمود الحسن جو ہے ان کے ترجمے علامہ شبیر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ قرآن کے اوپر ہی پرنٹڈ ہے۔ وہ سعودی عرب والوں میں نے چھاپی تھی مولانا محمود الحسن کی، وہ بھی بہت علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر کی ہے، تو وہ بڑی بہترین ہے۔ پھر اب انہوں نے اب اس کو بند کر کے وہ مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ چلا دیا، اس کے اوپر علامہ یوسف صلاح الدین کی تفسیر لکھی ہے، ان کی تقریر ہے ساری۔ لیکن جو علامہ غلام رسول وہ تو بڑی ڈیٹیل میں تبیان القرآن، تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی کی، اسی طرح مولانا ابوالکلام کی ہے، وہ اپنی تفسیر ہو گئی، اور اسی طرح وہ یہ دوسرے اپنے آج کل کے دور میں اپنے مولانا وحید احمد تھے، وہ تو خیر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، جیسے سر سید کا نیچری فرقہ ہے، وہ ڈاکٹر جاوید خامدی اس کا آئے گا آگے یہ حمزہ عباسی جو ہے یہ اس کا انجینئر فالوور، اس کے بن کے سارے مولانا اسحاق مدنی، یہ مودودی سید قطب شہید سے سارا سلسلہ چلتا ہے۔
جو کہ زیادہ تر ایسا فرقہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ٹکراتا ہے۔ یہ ان کے جو عقائد ہیں، جو مولانا مودودی کے، مولانا سر سید کے، جوید غامدی کے، اور اسی طرح کے مرزا کے چلتے چلتے اسحاق مدری، یہ اسحاق مدری تو منکر حدیث ہے بہت بڑا، حدیث کے حوالے کس چیز کے وہ دیتا ہے، ساری صحیح حدیث کا اس نے انکار کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا، وہ پڑھتے نہیں، اسٹڈی نہیں کرتے۔ جب آپ خود اسٹڈی نہیں کرتے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ غرائب القرآن ہے، پھر اس طرح سے امام اصفہانی کی ہے مفردات القرآن، اس کو آپ پڑھیں۔ یہ ابھی قرآن کی کتابیں میں نے 2 بتائی، 15 سے 12 مولانا نسیم سے 12 بخوی ہے، 15 پاروں کا ایک لفظ کا ترجمہ دیا، اس کی صرف نحو بتلائی گئی ہے، اس کی ضمیر باضمیر، اس کا زارابا یضربو زارابا، اس کے روٹس کے الفاظ کے، وقان اللہ جیسے لفظ ہے، وقان اللہ، وہ کیسے کاف القاء ہے، قبض رکھا کیوں نہیں ہے، تو وقان اللہ، اس طرح وقانا ہو گیا زیادہ کے لیے، یہ 2 لفظ انہوں نے سارے کیے۔ واللاتی ہو گیا، واللاتی یہ مذکر بن گیا، واللذی یہ مؤنث بن گیا، واللذان یہ دونوں آگے اس میں مرد عورت، واللذان یعنی کہ عورت مرد۔ تو اس طرح کی وہ ساری مباحث لکھی ہوئی ہے لغات القرآن کے اندر، مولانا نسیم مفتی نسیم 12 بخوی کی، 15 پارے الگ ہے، 15 پارے الگ ہے، یہ آن لائن بھی مل جاتی ہے، تو آپ خود اسٹڈی کریں، پڑھیں تھوڑا سا، آپ کو میں نے ڈیٹیل کافی دے دی اس کے متعلق۔ تو ساری حدیث کی کتابیں آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے، آپ جس کے اوپر بھی آپ کو کانفیڈنس ہے، کسی بھی آپ کی تفسیر کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، تو میں جو پڑھتا ہوں میرے نزدیک میں پرانے لوگوں پہ جاتا ہوں، تفسیر عبداللہ بن عباس پہ، تفسیر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر، زیادہ تر اس کے جو اگر اس کا حوالہ امام ابن کثیر میں آتا ہے، یا پھر آگے انہوں نے پریسی بنا کر، یہ اعلیٰ حضرت نے اگر اپنے ترجمے میں ان کے مولانا سید نعمت الدین مراد آبادی نے جو لکھا ہے، وہ بیانی وہی چیزیں جو علامہ شفیع احمد عثمانی نے لکھی، کوئی اس میں ذرا بر فرق نہیں ہے، آپ ان کو پڑھ کے دیکھ لیں، کمپیریزن کر لیں، ترجمے کا بھی اتنا فرق نہیں ہے، وہ 2-4 الفاظ ہیں، لیکن ہے کہ احترام کے الفاظ سے جو چناؤ کیا نا مولانا احمد رضا نے، چناؤ جو ہے الفاظ کے ترجمے کے وقت میں، اس میں سب سے جو بہترین آداب کا جو طرز عمل ہے نا، وہ مولانا صاحب نے رکھا اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ تعالیٰ، کہ ان کے ترجمے میں یہ چیز بڑی واضح طور پہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے ترجمہ کرتے وقت اب لفظ آتے فاولائک هم الفاسقون، کہ اب نبیوں کے لیے آپ فاسق کا لفظ نہیں بول سکتے، لیکن انہوں نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے، تم فاسق ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ترجمہ اور کیا ہے کہ تم اللہ کا راستہ چھوڑ دو گے۔ تو اسے واسع آدم و ربہ کا لفظ ہے کہ آدم نے گناہ کیا، معصیت سے، یہ ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، تو انہوں نے ترجمے میں لحاظ رکھا ہے اس لحاظ سے کہ الفاظ کا چناؤ ایسا کیا کہ جو پیغمبر کی عصمت کے خلاف نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے، آنے والے ہر وقت کو اچھا کرے، مظلوم مسلمان جتنے بھی یا اللہ سبھی کی مدد فرما، سبھی کو یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اے مالک ہمارے سارے جتنے بھی مسلمان دنیا فانی سے چلے گئے مغفرت فرما، سبھی کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مظلومین ہیں، اللہم انصر للمجاہدین الذین جاہدوا فی سبیلک، اللہم انصر للمظلومین، اللہم انصر للمظلومین، اللہم انصر للمظلومین۔ یا اللہ سبھی کی مدد۔ ابھی میں نے بات کی تھی وہ تفسیر میں، اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں تفسیر امام حسن عسکری کی بھی آتی ہے، امام باقر کی بھی آتی ہے، امام جعفر کے بھی اقوال آتے ہیں، ان میں سے آپ وہ چیزیں دیکھیں جو یعنی کہ رسول اللہ سے ریلیٹڈ ہے بات چیزیں، تو پھر ایسی بھی ہر مسلک میں آتی ہے کہ جو آپ کے طرز فکر سے نہیں ٹکراتی، لیکن آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا تو اس میں سے بھی اچھی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو آپ وہ چیزوں کو کولیکٹ کریں، دیکھیں، ان کا کمپیریزن کریں، جو چیز قرآن حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ تو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی طرح تو کیا تھا، ساری حدیثوں کو جمع کروایا، فرمایا کہ جو بھی چلے گا وہ حدیث پر ہی چلے گا۔ پھر امام مالک نے جو حدیثیں لکھی ان کی فقہ یہی ہے، یعنی کہ وہ امام بن حنبل کی، امام مالک کی، دونوں امام شافعی کی، تینوں کی جو فقہ ہے وہ حدیثوں کے زیادہ قریب۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کام اس لیے لیا کہ لوگوں کو، عام بندے تک فہم دین کو پہنچانے کے لیے، کہ ہر بندہ وہ چیزیں ادا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے جو بنیادی باتیں ہیں وہ بتلا دی ساری، ہر معاملے میں، جنازے میں، نماز میں، کہ جو یعنی کہ واجب جو فرض کے درجے تک آتی ہیں۔ اب ربنا لک الحمد ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ملا السماوات والارض وملا ما شئت من شیء بعد۔ آپ بندے کیسے اس کو یاد کریں؟
دو رکوعوں کے درمیان نبی پڑھتے اللہ مغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی وعافنی. اب لوگوں کو تو نماز سبحان اللہ پڑھنا نہیں آتا، تو آپ نماز جنازہ کے اندر اتنی دعائیں نبی نے پڑھی ہیں تو سارے لوگ کیسے یاد. تو اب امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر قانون ہے، امام ابو یوسف نے کتاب الخراج جو لکھی تھی امام محمد نے، جب انگریزوں نے کہا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کہ ہم قانون دیتے ہیں، نظام تو نظام ہمارا چلاؤ، شریعت آپ کی اپنی ہو، تو کتاب الخراج ایک رات میں لکھ دی تھی امام ابو یوسف نے کہ پوری ملک کے اندر کتاب الخراج کو نافذ کیا جائے. یعنی کہ وہ اقتصادی نظام، معاشرتی نظام، کتاب الخراج، ٹیکس لینا، نظام کو چلانا، یعنی کہ اتنا علم تھا. 90,000 مسائل تو امام ابو یوسف امام محمد نے لکھے تھے امام ابو حنیفہ کے، اور امام محمد بن حسن شیبانی نے لکھے، امام ابو یوسف نے لکھے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ کنٹراڈکشن، یہ متصادم ہے، نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے آپ نے سمجھا ہی کوشش نہیں، اس کے لیے بڑا علم چاہیے. اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ان کو حدیثوں کا نہیں پتا، اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا نہیں تھا تو آج 80 کروڑ عوام امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد کیسے ہو گیا؟ یہ بڑے بڑے تو آپ کے بابا فرید الدین گنجیشر، خواجہ معین الدین چشتی، یہ بڑے بڑے آپ کے برے صغیر میں کون سا عالم ہے جو حضرت داتا علی حجویری سے لے کر جتنے بھی علماء بڑے بڑے ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، سب کے سب فقہ حنفیہ پڑھتے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو دعا دیتا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ حضرت علی کے گھر میں پلے تھے ان کے باپ حضرت نعمان جو ہے، یہ حضرت علی نے دعا دی تھی ان کو. پھر امام باقر، امام جعفر ان کے ساتھ یہ تلمذ کیا. امام زین العابدین کے بیٹے امام سیاست سے پڑھتے رہے، امام جعفر بھی پڑھے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی پڑھے. کیا آپ ان کو ایسے سمجھتے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں؟ اور جس کو اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، آج 80 کروڑ عوام ایشیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، پوری دنیا میں 80 کروڑ مسلمان فقہ حنفیہ پر ہے. تو کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے نا. دین رسول ہے، دین قیم ہے، دین ابراہیمی ہے، تو اس کو چلانے کے لیے کیا ایسے ویسے لوگ اللہ نے آگے کر دیے. اللہ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے تو اپنے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، اور اس کے لیے بندے یہ چوزن پرسن چکے ہوئے امام ہیں، ائمہ دین، امام مجتہدین ہیں، جنہوں نے دین آسان کر کے اب تک پہنچا دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ.